بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے۔ ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جی سلمان ندوی صاحب، اور میں آپ کا نہایت ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف شیڈول میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کی مصروفیات جب بھی آپ پاکستان آتے ہیں تو زیادہ ہوتی ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ جی تھوڑا سا وقت ندوی صاحب کے ساتھ گزارا جائے، وہ ہمارے پاس آ جائیں، کچھ بات کر لیں، لیکن اٹس سو کائنڈ سر، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ندوی صاحب، ہمارا کچھ سلسلہ جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی، یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے بات کرنا جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا ہے۔ آپ کی پیدائش ہے 1932 اور جگہ تھی جی اعظم گڑھ، یو پی میں۔ اچھا جی، اور تو کیسا اس وقت کا ذرا بہت بڑی تاریخ ہے اس کی پوری، تھوڑی سی ہمیں شیئر کریں۔ اس وقت تھا کیسے؟ تاریخ تو ہم بہت دیر نہیں جا سکتے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر اعظم گڑھ جانا چاہیں اور آپ کے بچپن میں جانا چاہیں تو کیسا آپ کو؟ میری پیدائش تو اعظم گڑھ کی ہے۔ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے جی، سبحان ان کا اللہ۔ تعلق تو بہار سے تھا، لیکن ہماری میرے تمام بہنوں کی سب کی پیدائش وہیں اعظم گڑھ کی تھی۔ اعظم گڑھ وہ علاقہ ہے جو مولانا شبلی نعمانی مرحوم کا علاقہ تھا۔ اوکے، مولانا شبلی نعمانی کے انتقال کے وقت انہوں نے اپنا بنگلہ جو کچھ مکان تھا وہ ڈیڈیکیٹ کیا تھا دارالمصنفین کے لیے، تاکہ وہاں کتابوں کی اشاعت ہو۔ جی ٹھیک۔ تو میرے والد ماجد وہاں تھے، اور وہیں دارالمصنفین ایک پورا علمی ادارہ تھا، اور ابھی تک مولانا شبلی کا انتقال ہوا 1914 میں، اور 1916 سے وہاں سے رسالہ نکلنا شروع ہوا معارف کے نام سے، جی جو اب تک نکل رہا جی ہے۔ تو ہماری پیدائش وہیں ہوئی، اور مکتب مدرسہ سب وہیں ہوا، اور اس کے بعد میں پھر چلا گیا دارالعلوم نہضت العلماء لکھنؤ۔ جی، وہاں جا کر کے میں نے 6 سال وہاں تعلیم حاصل کی، دینیات، فقہ، حدیث، تفسیر وغیرہ کی۔ نہضت العلماء جو ہے وہ عام مدارس سے تھوڑا مختلف تھا، اس لحاظ سے کہ وہاں جو جدید اور عصری علوم ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے تھے۔ ٹھیک، ہم نے انگریزی پڑھنی وہیں سیکھی، اوکے، اور حساب، ریاضیات اور میتھمیٹک وہ بھی ہم نے وہیں سیکھی۔ جی ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم 1946 میں والد صاحب کو نواب صاحب بھوپال نے بلوا لیا تھا، بھوپال میں۔ ٹھیک، تو وہاں وہ چیف قاضی تھے، قاضی القضات بھی تھے، اور ایک مدرسہ تھا جامعہ احمدیہ، اس کے وہ وائس چانسلر بھی تھے، ٹھیک، اور اس لیے اس کو وہاں پڑھایا گیا۔ تو 1946 سے لے کر کے تقریباً 1949 تک میں بھوپال میں رہا، اچھا جی، اور وہاں میری تعلیم تکمیل ہوتی رہی دینیات والی، جہاں تک کہ کام ہو گیا، حدیث ہے، تفسیر ہے، بڑے بڑے علماء وہاں تھے جس کے تھے۔ آپ نے مولانا یوسف بن نوری کا نام سنا ہوگا، تو ان سے میں نے حدیث کے اسباق پڑھے۔ ماشاء اللہ، واہ، اسی طرح سے مولانا اشفاق الرحمن کاندلوی ایک ہوا کرتے تھے، ان سے فقہ کی تعلیم میں نے حاصل کی۔ اوکے، تو یہ تو وہ زمانہ تھا جب کہ پاکستان مسلم لیگ کا شور ہو رہا تھا اور چل رہا تھا۔ تو ہم لوگ تو نوجوان تھے، جو ہمیں سکھایا گیا تھا، ہم جب باہر نکلتے تھے کہ پاکستان میں ہوگا کیا، لا الہ الا اللہ، اچھا، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔
یہ نعرے لگاتے ہوئے ہم گھما کرتے تھے ادھر ادھر. اور 1949 تک ہم وہاں رہے، اور سن 50 کے جون میں پھر ہم والد صاحب کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے. اچھا جی، پاکستان کی کہانی کو ہم آگے، میری بڑی خواہش ہے جی، ہم تو یعنی ہاتھ پکڑ کر چلنا ہم نے، اور بولنا اور سیکھنا، اور جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ سید سلیمان ندوی صاحب سے سیکھا ہے. اور ان کو ہم اپنا روحانی باپ بھی سمجھتے ہیں، گرو بھی سمجھتے ہیں، استاد بھی سمجھتے ہیں. اور اٹس ویری آنر کہ آج میں اس شخص سے بات کر رہا ہوں جن کے والد تھے. وہ ذرا سا اپنے والد صاحب کے حوالے سے کوئی بات کریں کہ ان کی جو سیرت پہ جو ان کا کام تھا، یا ویسے اوورآل ان کا ذرا سا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنل، ہم بہت کتابیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں بھی اور ان کی کتابیں بھی، لیکن کچھ ذاتی باتیں ہم چاہنا بات یہ ہے چاہتے ہیں. کہ انگریزی یونیورسٹیوں کے اور مدارس کی تعلیم میں بہت بڑا فرق ہے. جی، ایک بین فرق یہ ہوتا ہے کہ مدارس کے طلباء اور اساتذہ کے درمیان ایک ایسا تعلق ہوتا ہے کہ طلباء کی طرف سے احترام اور اساتذہ کی طرف سے شفقت و محبت. واہ. اور یہ کہ کتنے نام میں دے سکتا ہوں آپ کو جنہوں نے اپنے اساتذہ کہنے پوری زندگی ختم کر دی اور لٹا دی، کبھی اس کی فکر نہیں کی کہ کل ہمیں کیا ملے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. 1912 میں والد صاحب کا تقرر مولانا شبلی نے پونا کالج بامبے میں کرا دیا تھا، السنہ مشرقیہ کے استاد کی حیثیت سے. ٹھیک. اب اس تنخواہ کا آپ اندازہ کریں کہ وہاں اس زمانے میں اگر کسی کو 50 روپے مل رہے تھے کیا تو بات کیا اس کی آج عالم ہوگی. جی، صحیح بات ہے. لیکن مولانا شبلی کا انتقال ہوا 1914 میں، اور مولانا شبلی کا سب سے بڑا احسان امت مسلمہ پر یہ ہے کہ انہوں نے سیرت کو ایک فن بنا دیا. جی. اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ برٹش کی آمد شروع ہو چکی تھی، انگریزوں کی آمد، ان کے ساتھ جو زہر آ رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، کتابوں میں آ رہا تھا. ولیم میور کی بہت مشہور کتاب ہے جس کو پڑھ کر سید احمد خان سید تڑپ گئے تھے. تو ان اعتراضات کے جوابات کا خیال یہ ہوا کہ سیرت کو ایسے عنوان پر لکھا جائے کہ جس میں واقعات کا صرف کیٹلاگ نہ ہو، بلکہ ان واقعات کی پہ تحلیل ہو، تجزیہ ہو کہ ایسا کیوں ہوا. جی. اور پھر اعتراض کے جوابات بھی دیا جائے. تو ہمارے مدارس میں سیرت بحیثیت فن کی نہیں پڑھائی جاتی، تو اس کو مولانا شبلی نے یہ کیا، اور اس کے لیے پورا ایک پلان تیار کیا گیا. مولانا شبلی کا انتقال ہوا 1914 میں، تو جو پہلی جلد تیار تھی اس کی سیرت النبی کی، ٹھیک. دوسری جلد نامکمل تھی، پورا پلان تھا. مولانا شبلی نے انتقال کے وقت یہ لکھا، یہ کہا کہ یہ مسودہ 3 کے علاوہ کسی اور کو حوالے نہ کیا جائے. ٹھیک. ایک میرے والد ماجد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا ابوالکلام آزاد، ایک مولانا حمید الدین فراہی، ان کے بھانجے ہوتے تھے. ٹھیک. اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد صاحب پہلے پہنچ گئے مرض الموت کے وقت، زبان. اور ان کو حوالے کر دیا، اور اللہ نے کام لینا ہوتا ہے نا. کیا ان کو حوالے کر دیا اور یہ کہا کہ سارا کام چھوڑ کے اس کو کرو. ٹھیک. مولانا شبلی کے انتقال پر جو نوحہ لکھا تھا میں والد مجھے بڑا دردناک تھا. اس کا ایک شعر یہ تھا جس کی جو سیرت کی بات کر رہا ہوں: یاد آئے جب وہ اس کا فقرۂ نامختتم، یاد آئے جب وہ اس کا فقرۂ نامختتم، آہ سیرت چھوڑ کر سب کاروبار. تو والد صاحب نے 1914 میں وہاں سے استعفیٰ دیا پونا کالج میں، ٹھیک. اور اعظم گڑھ میں آئے جہاں مولانا شبلی کا مکان تھا، وہاں سے نظام مسلم شروع ہوا. اور 1 جلد مکمل تھی، باقی 6 جلدیں والد صاحب نے مکمل کیں، تو 7 جلدوں میں ہے وہ. جی. 7ویں جلد ہے نامکمل ہے، وہ معاملات کے اوپر، یعنی پالیٹکس کے اوپر، سیاست کے اوپر. جی. اور ایک چھوٹی سی کتاب جو ہے وہ خطبات مدراس. جی. خطبات مدراس جو ہے وہ بڑا اہم لیکچر ہے، وہ سیرت کا عطر ہے اس لحاظ سے. جی بالکل. تو یہ کچھ مختصر سی تاریخ ہے. اب میں جاننا چاہتا ہوں بطور والد جو ہے وہ آپ نے ان کو کیسا پایا؟ گھر تھے، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو، آپ کی تربیت میں سخت مزاج کے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے، تربیت کا ایک اصول یہ ہے جو عام طور سے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں تو اور بھی برا حال ہے. لیکن یہ کہ تربیت سے ایک چیز یہ ہے کہ سختی اتنی ضرورت نہیں ہے،
جتنا کہ بچوں کے ذہن میں گناہ اور ثواب کا خیال پیدا کیا جائے، ٹھیک، اور یہ کہ کیا چیز گناہ ہے کیا چیز گناہ نہیں ہے، اور سختی نہ کی جائے، لیکن یہ احساس رہے قلب کے اندر۔ مثلا میں اپنے واقعہ سناؤں کہ مثلا میرے بڑے بھائی تھے، انتقال ہو گیا، زمانہ ہوا، وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے BA میں۔ جب گھر آتے تھے تو شیو نہیں کرتے تھے، اور لیکن یہ کہ ویسے کرتے تھے۔ ٹھیک، میں میری جب انگریزی تعلیم شروع ہوئی پاکستان آنے کے بعد، تو میں نے انگریزی بال رکھے اپنے، ٹھیک، تو والد صاحب کو پسند نہیں تھا، تو والد صاحب نے مجھ سے کہا، ایک جملہ استعمال کیا، آپ لوگ وہاں کے فقروں سے واقف نہیں ہوتے ہیں، تانگے والے جو ہوتے ہیں جی، ان کو کوچوان کہتے ہیں۔ تو ایک دن دیکھا تو ہم لوگ کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ والد صاحب کے پاس بغیر ٹوپی کے جائیں، ٹھیک، زمانے کی دستور ہی یہی تھا۔ آج تو نہ باپ کے سر پر ٹوپی ہے نہ بیٹے کے سر پر ٹوپی ہے۔ تو دیکھا تو مجھ سے کہا، کیا کوچوانوں کے بال بنوا کے آئے ہو، تانگے والوں کے بال بنوا کے آئے ہو؟ خیر ہو گئی بات۔ تو جو فرائض تھے اس میں کبھی ہمیں کوتاہی نہیں کرنے دیتے تھے، مثلا نماز ہے، قرآن پاک ہے، اور چیزوں میں چھوٹ دے سکتے ہیں، لیکن فرائض میں نہیں۔ تو صبح فجر کی نماز کی جب مجھے اٹھایا کرتے تھے تو میرے بال پکڑ کے اٹھایا کرتے تھے، جس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ یہ چیز ان کو ناپسند ہے۔ ٹھیک، ٹھیک، اسی طرح جب میں نے شیو کرنا شروع کیا تو اس وقت بھی مجھے منع نہیں کیا، تو کہ یہ احساس ضرور دلایا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یعنی یہ کہ شیو کرنا نہ کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلہ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے۔ ٹھیک، تو مگر زور کبھی نہیں دیا مجھے، مگر یہ ضرور کیا انہوں نے کہ ایک گناہ کا احساس رہے، تم کو باقی رہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز باقی رہے تو انسان کو ایک وقت آتا ہے جس سمجھ جاتا ہے، ٹھیک، وقت آتا ہے کہ ایسا بھی محبت میں کہ جب دل پر احساس محبت بھی گراں ہوتا ہے۔ کیا بات، تو اس لحاظ سے الحمدللہ ان کی تربیت میں تمام بھائی بہنوں کی تربیت یہی صورتحال ہے، آخر تک یہی رہی۔ ایک دن کیسا گزارتے تھے وہ؟ مطلب صبح سے شام تک کیا کھانا پینا ہوتا تھا؟ پاکستان تو وہ بہت بعد میں آئے، سن 50 میں آئے۔ اس سے پہلے جب وہاں تھے اعظم گڑھ میں جہاں، تو ان کا دن شروع ہوتا تھا صبح کو، مطلب ظاہر کے تہجد اور تو بچے اپنی جگہ پر نماز فجر کے بعد صبح 7 بجے قریب ان کا ناشتہ ہوتا تھا، پھر کتب خانے جاتے تھے۔ وہاں ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ عام طور سے جو ہے اس زمانے میں تو روٹی اور ہاں مطلب کچوریاں، اس کو معاملے، اس زمانے میں توست ووست کا زیادہ اہتمام نہیں تھا، روٹی سادہ جو ہے سادہ۔ تو اس کے بعد صبح جاتے تھے 7 بجے قریب کتب خانے میں، وہاں لکھنے پڑھنے کا کام شروع ہوتا تھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کتاب ہو رہی، تفسیر ہو رہی، سفر بہت ہوتے تھے ان کے، کتنی آرگنائزیشن تھی جس سے ان کا تھا آج یہاں جانا ہے، کل وہاں جانا ہے، پرسوں وہاں جانا ہے۔ اور ابتدا میں یعنی 1920-22 تک سیاسیات میں بھی رہے وہ۔ آپ لوگوں کو حیرت نہ ہونی چاہیے، اس زمانے میں 1920 میں وہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے اس زمانے میں۔ ان کے جو ساتھی حضرات تھے، مولانا محمد علی مرحوم تھے اور عبدالکلام آزاد تھے، والد صاحب کے دوستوں سے تھے۔ سن 18 میں جو خلافت موومنٹ شروع ہوئی، اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو مولانا محمد علی جوہر نے اور مولانا عبدالباری فرنگی مہری انہوں نے شروع کی، اس میں بھی شریک رہے۔ تو 1920 میں خلافت ڈیلیگیشن مولانا محمد علی مرحوم کی قیادت میں لندن گیا تھا تاکہ خلافت کو بچایا جائے، ترکی کو بچایا جائے۔ تو والد صاحب کا خلافت ڈیلیگیشن میں شامل ہونا، اور پھر اس زمانے میں 1920 میں یورپ کا سفر کرنا، مصر جانا اور لندن جانا، پیرس جانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سب تجربہ ان کا سکھاتا رہا۔ اور اکبر الہ آبادی بھی ان کے بڑے چاہنے والوں میں سے تھے۔ تو میرے والد ماجد جب پیرس گئے تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر لکھ کے بھیجا کہ سلیمہ کا چلا کچھ زور نہ پیرس کے پریوں پر، معارف کے مضامین رہ گئے مسجد کے دریوں پر۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اور بھی بہت سے شعر بھیجے انہوں نے۔ پھر واپس آئے تو 1924 میں
جب ابن سعود کا قبضہ ہو گیا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پر، تو پھر ایک ڈیلیگیشن والد صاحب کی قیادت میں گیا وہاں سعودی عربیہ یہ کرنے کے لیے کہ خلافت قبول کر لیں خلیفہ کا، انہوں نے قبول نہیں کیا. اس کے وجوہ تھے کیوں نہیں کیا انہوں نے. اس کے بعد 1926 میں پھر ایک اجتماع ہوا رابطہ عدم اسلامی کے نام سے، بڑا زبردست. تو پہلی بار کسی ایک ہندوستانی کو وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دیا گیا، میرے والد کو دیا گیا. تو تقریباً 1926 تک شریک رہے. پھر انہوں نے عملی سیاست سے حصہ ختم کر دیا. لیکن یہ کہ بہرحال وہ شریک تو رہے، کانگریس میں رہے، مسلم والے بھی رہے، ادھر بھی رہے ادھر پہ تمام چیزیں تھیں. اور اسی زمانے میں خطبات مدراس کے میں نے ذکر کیا، وہ 8 لیکچرز ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر مختلف عنوان سے. وہ سیرت کا عطر ہے وہ، اور اس کا خصوصیت یہ ہے کہ غیر مسلموں کے درمیان دیا گیا تھا وہ مدراس میں جس کے بعد اقبال کو بلایا گیا تھا. پھر بعد میں جس کی ان کی ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ہے اقبال ہونے کے بعد اقبال سے بڑا تعلق تھا. اقبال کے بہت سارے خطوط ہیں جو میرے والد کے نام تھے. وہ شائع ہوئے؟ جی شائع ہوئے، اللہ صاحب میں شائع کیے تھے، اقبال نامہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. اس کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اقبال کے خطوط تو محفوظ رہے، لیکن انہوں نے جواب دیے تھے بباری ماجد نے، وہ موصول نہ رہا. لیکن بہرحال شاید ہوئے. اقبال نے لکھا کئی جگہ کہ آج اسلام کے جو شیر کا فرحات کون ہے، سید سلیمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. یا لکھا کہ آپ استاد الکل ہیں. اس نے ان کی اقبال کی جو شائع ہوئی کتاب پیام مشرق، اس پر نکلسن نے تبصرہ کیا تھا. تو اقبال نے لکھ کے بھیجا والد ماجد کو کہ پیام مشرق شائع ہوئی، نکلسن کا تبصرہ آیا، لیکن مجھے سید سلیمان ندوی کے تبصرے کا انتظار ہے. سر یہ ان سے بڑے لوگوں کے اسکالرز کی اور ملاقات ہوتی ہوگی، تو آپ کی بھی ہاں یہ تو رہی. مطلب آپ نے اپنے اس دور میں کن کن لوگوں کو جنہیں ہم بڑا کہتے ہیں ملنے کا، بات کرنے کا اتفاق ہوا آپ کا؟ مولانا بکرام آزاد کو بہت دیکھا میں نے. ٹھیک. مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھا میں نے. جی. جواہر لال نہرو، بلکہ واقعہ یہ ہوا آج بھی کہ 1946 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ تھی دلی میں، جس کے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب وائس چانسلر تھے. ٹھیک. جب آج صدر ہو گئے تھے ہندوستان کے، انہوں نے ایک اجتماع کیا تھا جامعہ ملیہ میں. اس کی جو تقریب تھی 7 سالہ تقریب تھی، کچھ تھی 7 سالہ یا کوئی تقریب تھی. تو اس میں انہوں نے پہلی دفعہ میں نے کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں کو ایک جگہ دیکھا. وہ واقعی بہت ہی عجیب چیز تھی. والد صاحب کا تعلق نہ کانگریس سے تھا نہ مسلم لیگ تھا سیاسی لحاظ سے، تو وہ بھی درمیان میں تھے. لیکن یہ کہ اسی لیے ان کو اکثر کہا جاتا تھا کہ یہ دونوں کے درمیان ایک رابطے کا تعلق ہے. تو جواہر لال سے بہت تعلق تھا. جواہر لال کو بھی دیکھا میں نے، اور گاندھی کو نہیں دیکھا میں نے، یعنی ملاقات نہیں میری. لیکن جواہر لال کو دیکھا میں نے، اور مسلم لیگ کے سارے لیڈروں کو دیکھا میں نے. خالد اعظم کو دیکھا، سردار عبدالرحمن مشتر کو دیکھا، ہم لوگ دیکھا. اور کانگریس کے جو تھے ابوالکلام آزاد صاحب سے تو بہت مرتبہ ملاقات رہی، دیکھا میں نے. تو اس کا یہ جو اجتماع تھا جامعہ ملیہ کا، اس میں سارے حضرات جمع ہوئے تھے. مولانا حسن مدنی صاحب تھے، مولانا حافظ الرحمان سہاروی جمعیت علماء اسلام تھے. تو اس لحاظ سے الحمدللہ بڑا موقع ملا کہ تمامی حضرات سے ملاقات رہی ہے. اچھا، پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت آپ کی عمر ہوگی کوئی 17 سال؟ ہاں 1947 میں بنا ہے پاکستان. تو 15-16 سال کے قریب ہوش تھا، مطلب تھا. تو کچھ ماحول کیا تھا 2-4 سال پہلے، یعنی 47 میں پاکستان بنتا ہے، تو اس سے پہلے 2-4 سال جو تھے وہ ایک ٹیمپو بنا ہوگا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے، کوئی شہر نہیں بننے جا رہا ہے.
نہیں اس کی وجہ آپ اس وقت اس کی وجہ تو اعظم گڑھ میں تھے؟ اعظم گڑھ میں تو تھے مگر بھوپال میں تھے اصل زمانے میں جو وہ زمانہ تھا. بھوپال تو ذرا بہرحال پرسکون جگہ تھی. بہت پرسکون جگہ تھی. نواب صاحب بھوپال نے بہت کوشش کی اس کو بچانے کی اس کو، مگر وہ بچ نہیں سکا اور بچ بھی نہیں سکتا تھا. تو اس لحاظ سے تھا. لیکن اصل پاکستان کی تاریخ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے وہ یہ کہ اقبال نے جو تصور دیا تھا اور قائد اعظم نے پھر اس کو لے لیا، اور مسلم لیگ کی قیادت جب شروع ہوئی اور قائد اعظم ہندوستان آ گئے اور قیادت شروع کی انہوں نے، تو اس وقت انہوں نے جو تصور پیش کیا تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم نہیں ہے، دو قومیں ہیں. ٹھیک. اور اچھا اس کا بیک گراؤنڈ میں معافی چاہتا ہوں درمیان میں، کہ ایک جیسے ایک ملک تھا اور چل رہا تھا، کیا یہ صرف علامہ اقبال نے محسوس کیا کہ یہ دو قومیں ہیں، یا عام آدمی جو ہے اس سے کس طرح کی مسائل شروع ہوئے؟ آپ کو اس کے تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں حکومت تو مسلمانوں کی تھی. جی. انگریز جب آئے ہیں اور 1857 میں جب انہوں نے قبضہ کیا ہے مکمل طور سے، تو حکومت تو انہوں نے مسلمانوں سے لی. ہندو تھے یہاں اور سکھوں کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر تھا، لیکن تھے بہرحال. اصل چیز تو یا تو ہندو تھے یا مسلمان تھے. ٹھیک. اور چونکہ مسلمانوں سے انہوں نے حکومت لی تھی، اس لیے ان کو سب سے زیادہ خطرہ بھی مسلمانوں سے تھا. اسی لیے ان کا سب سے زیادہ دباؤ بھی مسلمانوں کے اوپر تھا. اور مسلمانوں سے جو حکومت لی گئی تھی، اس لیے مسلمانوں کا اس کے خلاف ریئیکشن بھی بہت تھا انگریزوں کے خلاف. یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یو پی کا جو علاقہ ہے اس میں تو علماء ہی نے ریسسٹ کیا تھا انگریزوں کی آمد کو کرنے کے لیے. یعنی یہ کہ انگریزوں کے خلاف جو نفرت تھی وہ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ اس زمانے میں جو متدین علماء ہوا کرتے تھے، وہ اگر کبھی کسی انگریز سے ہاتھ ملانے کا موقع مل جاوے تو اس ہاتھ کو الگ رکھتے تھے کہ ہاتھ دھو لیا جاوے اس کو. اس زمانے میں بوٹ جس کو کہتے تھے، بوٹ پہننے کے لیے کہا جاتا کہ حرام ہے یہ. اچھا جی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس نفرت کا. اسی لیے ان کا دباؤ بھی انگریزوں کا اسی پر تھا. اور جب یہ ہوا تو سوال یہ ہوا کہ اس کا ریئیکشن کیسے کیا جائے، کیسے اس کو سنبھالا جائے. تو مختلف ریئیکشن سامنے آئے. اس لحاظ سے 3 ریئیکشن فوری طور پہ پیش آئے. جی. ایک ریئیکشن، پہلا ریئیکشن تو وہ تھا جو علی گڑھ کی شکل میں ظاہر ہوا، جو سر سید نے شروع کیا. ٹھیک. اس میں یہ تھا کہ صاحب تعلیم جب تک انگریزوں کی جو معاصر تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے، جب تک ان کو حاصل نہ کیا جائے گا اس وقت تک ہم انگریزوں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ہم نہیں آ سکیں گے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو مدرسہ قائم کریں، تعلیم کا نصاب بنے، اس میں دینی بھی تعلیم ہو اور غیر دینی تعلیم بھی ہو. ٹھیک. مگر نتیجہ یہ ہوا کہ دینی تعلیم تو دب گئی اور جو عصری تعلیم تو اوپر آ گئی، چاہے فزیکل سائنس ہو، سوشل سائنس ہو، نیچرل سائنس ہو، جو بھی ہو، اور بڑا زور دیا گیا اس کے اوپر. اور تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا، اس لیے کہ اس سے جو ذہن بننے لگا وہ تقریباً سیکولر بننے لگا. تو دوسرا ریئیکشن پیدا ہوا دیوبند کی شکل میں. جی. جس میں انہوں نے دینیات کو بنایا انہوں نے، تو وہاں عصری تعلیم ختم ہو گئی. تو جب یہ چیز بڑھتی گئی تو 2 شکلیں ایسی پیدا ہوئیں کہ 2 مختلف گروہ پیدا ہوئے، ایک دوسرے سے بدگمان. پھر تیسرا ریئیکشن پیدا ہوا اس کا، وہ ندوۃ العلماء کی شکل میں پیدا ہوا کہ جس میں عصری اور دینی تعلیم دونوں کا ہو. تو والد ماجد جو رحمۃ اللہ علیہ وہ اس تیسری جو رائے تھی، جو ریئیکشن تھا، جو رد عمل تھا، وہ تھا. تو اس کے لیے آپ کو اس لیے میں نے کہا کہ جو اس لحاظ سے 2 ہی قوم تھی جس میں رہے تھے. جب انگریز آئے تو انہوں نے جو مشہور ان کا اصول ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کے نام سے، جو آج بھی قائم ہے اسی لحاظ سے. تو جب یہ سب شروع ہوا تو انگریزوں نے، دیکھیے اکبر کا شعری ہے نا بھائی کہ افسوس کی فرعون کے کالج کی نہ سوجی، جی، ورنہ بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتا. تو اگر آپ کو کسی قوم کے اگر کلچر بدلنا ہے کہ ان کا تعلیم بدل دیجیے، آپ خود بخود بدل جائے گا کلچر. یہی صورتحال پیدا ہوئی، وہ صورتحال آج بھی قائم ہے. تو جب انگریزوں کے نکالنے کی تحریک پیدا ہوئی اور کانگریس نے تحریک شروع کی
تو اس زمانے میں یہی ایک تحریک تھی انگریزوں کے خلاف. تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو خیال یہ ہوا کہ اگر ایسا ہوا ہندو اپنی میجورٹی کے لحاظ سے مسلمان پہ دب جائیں گے اس کے اندر، اور ہندوؤں کی جو سائیکالوجی چیز نفسیات تھی وہ عالم سے بہتر کسی نے نہیں سمجھا. اور یہ کہا ہی جاتا تھا کہ عام طور سے آج بھی لوگ کہتے ہیں، لوگ پاکستان میں نے بہت سی آوازیں سنی ہیں کہ ہماری آواز، ہمارا قوم ایک ہے، کلچر ایک ہے، فلاں کے چیزیں ایک ہے، زبان ایک ہے، فلاں 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 چیزیں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ کلچر کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، جو کوئی مذہب ہو اس مطلب نہیں. تو قائد اعظم نے اسی لیے کلچرل کو ان اختلافات کو ظاہر کیا. ایک چھوٹی سی مثال دی، ان کے یہاں ہندوؤں کا ہاں جو ہے لوٹا استعمال ہوتا ہے بغیر ٹوٹی کا، ہمارے ٹوٹی اور استعمال ہوتا ہے. یہاں تک بات چلی گئی کرنے کے لیے. تو جب دھیرے دھیرے جب تحریک چلی تو خیال یہ ہوا کہ اگر یہ صورتحال قائم رہی تو مسلمان جو ہیں وہ یہاں سیاسی طور سے پس جائیں گے. اور پھر اقبال کا جو تصور پیش کیا، اقبال نے کیا، تو خیال اس وقت تصور یہ نہیں تھا کہ ایک الگ پاکستان بنے. اس وقت تصور یہ تھا کہ جو میجارٹی صوبے ہیں مسلمانوں کے، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور جو ہندوستان میں جائیں کہ ان کی ہوگی، مگر ہوگی ایک ہی جگہ. اس کے بعد پھر کیبنٹ مشن پلان، بہت میں تاریخ میں جمپ کر رہا ہوں بہت. جی ٹھیک. جو کیبنٹ مشن پلان آیا تھا، اس سے پہلے قائد اعظم نے جو مسلم لیگ قائم ہوئی اور یہ پاکستان کا ایک شوشہ، ایک میجارٹی ایریا کا سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان کے نام سے دیا. تو یہ نام تو ان کو وہاں سے ملا، لندن سے، جو برکت اللہ جو صاحب تھے وہاں. جی رحمت علی. جی تو خیر. اور ادھر قائد اعظم اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا تو اس کو انہوں نے اپنا لیا. قائد اعظم کے اور اقبال کے نام خطوط ایک دوسرے کے بہت سارے ہیں سننے کے لیے. تو اس وقت جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو ہندوؤں میں، کانگریس میں اس کے خلاف تحریک پیدا ہوئی کہ سب یہ تو ڈیوائڈ آپ کر رہے ہیں. کانگریس کا کرنا یہ تھا، اسی کے لیے مسلمانوں کی جو علماء کی جماعت تھی جمعیت علماء ہند کے نام سے، اس کا تصور یہ تھا کہ ہم ہندو مسلمان مل کر پہلے انگریزوں کو نکال دیں. ٹھیک. انگریزوں کو نکالنے کے بعد پھر ہم کچھ کام کریں گے اس کے اوپر. مگر یہ چیز چل نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ اگر چلتی بھی ہوتی، انگریزوں نکال بھی دے، پھر جھگڑا شروع ہوتا، اس کے بعد ہندو مسلم جھگڑا شروع ہوتا، تو معاملہ پہلے طے ہونا چاہیے تھا. تو اصل جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ جو میجارٹی صوبے ہیں، پنجاب ہے اور کیا نام ہے، بنگال ہے، سرحد ہے، سندھ ہے، یہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، وہاں ہوگی، پارلیمنٹ ایک ہوگی. ٹھیک. اور اسی زمانے میں پھر جب یہ سلسلہ شروع ہوا، جب یہ تناؤ بڑھتا گیا تو جمعیت علماء اسلام قائم ہوئی. اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا شبیر عثمانی صاحب نے کی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میرے والد کا بیعت کا تعلق بھی تھا، تو انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا، اس تحریک کو. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جمعیت علماء اسلام کا قیام ہوا. مولانا شبیر عثمانی صاحب تھے، مولانا ظفر عثمانی صاحب تھے، اور بہت سے علماء اس پہ شریک ہوئے تھے. مسلم لیگ میں اس وقت تک طاقت نہیں پیدا ہوئی تھی. ٹھیک. یہ ایک بات آپ بتاؤں آپ کو، یعنی فطری طور سے مسلمانوں کی جو نیچر، جو فطرت ہے، کہ اگر آپ کو ان کو کسی اور نعرہ دے کے اکسائیں گے تو کام نہیں بنے گا. ٹھیک. آپ ان کو معاشی نعرہ دیں، کچھ نعرہ دیں، ہاں نہیں، وہ تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ کچھ دے تو چلے گا، جی، باقی چل نہیں سکتا. تو مسلم لیگ میں اس وقت تک کوئی تحریک، کوئی طاقت نہیں پیدا ہوئی تھی. اس وقت تک نہیں پیدا ہوئی جب تک کہ جمعیت علماء اسلام اس میں شامل نہ ہو گئی. ٹھیک. نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ اس میں شامل ہوئے تب مسلم لیگ میں طاقت پیدا ہوئی. اب اس کے اندر مسئلہ صرف معاشی اور سیاسی نہیں تھا بلکہ دینی بھی تھا. دینی بھی تھا. تو مسلمانوں کی فطرت یہ ہے کہ دین کے نام پر تو وہ تیار ہیں، اپنے آپ کو کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ کہ بالکل میں واحد معذرت ہے کہ جوش میں اس میں ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جوش سے کام لینا اور اس کے بعد ہوش سے کام لینا وہ الگ چیز ہے. تو جب مسلم لیگ میں یہ تحریک پیدا ہو گئی، تحریک شروع ہوئی کہ پاکستان بنایا جائے، ہندوؤں کے خلاف ریئیکشن پیدا ہوا، اور جمعیت علماء اسلام میں اس کا ریئیکشن پیدا ہوا. تو بالآخر جمعیت علماء ہند میں مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن سہاروی جو اس کے تھے، انہوں نے مولانا شبیر عثمانی سے ایک مکالمہ طے کیا. ٹھیک.
وہ کتاب شائع ہو چکی ہے مغالبۃ الصدرین کے نام سے، لیکن یہ کہ پھر اس میں مزید گفتگو کے لیے 3 دن تک پھر مولانا حسن مدنی صاحب جمعیت علماء ہند کا ڈیلیگیشن لے کر مولانا شبیر عثمانی صاحب سے دیوبند میں آ کے ملے، اور 2-3 دن تک اس پر مناقشہ رہا، اور مولانا شبیر عثمانی صاحب کو وہ قائل نہیں کر سکے۔ ٹھیک، ان کا کہنا یہ تھا کہ جمعیت علماء اسلام ختم کر کے سب علماء اس میں شریک ہو جائیں، مگر وہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ کتاب چھپ گئی ہے، آپ اس کتاب کو حاصل کر لیں، اس کا نام ہے مولانا شبیر عثمانی کے سیاسی مکتوبات۔ محمد میاں صدیقی نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، اور بڑے کام کی چیزیں کرنے کے لیے، اور بھی لوگوں کے رضوان صدیقی کی کتاب ہے، مشرف المجاہد کی کتابیں ہیں اس سلسلے میں۔ بہرحال تو جب یہ نہیں قائم ہو سکا تو جمعیت علماء اسلام قائم ہو گئی۔ اسی زمانے جب نعرہ چلا تو پاکستان میں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، تو مطلب یہ کہ مسلمانوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ پاکستان جو بنایا جا رہا ہے وہ کسی سیاسی، کسی معاشی بنیاد پر نہیں بنایا جا رہا ہے، بلکہ مسلمان اپنے اس قدیم گلوری اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ حکومت قائم کی جائے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے پاکستان میں ہوگا کیا لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ آپ نے پہلی دفعہ کب سنا تھا؟ یوں سمجھے سن یا کوئی اس طرح یاد ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ یاد ہے پاکستان جھنڈا اٹھا کر کے ہم دوڑا کرتے تھے، بھوپال میں بھی اور اعظم گڑھ میں بھی، اور جہاں بھی تھے، تو ہم یہ کرتے تھے۔ بڑا اس زمانے کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا مسلمانوں کے کیا جوش تھا۔ آپ اس سے اندازہ کیجیے مسلمانوں کا کہ جوش کا عالم کے قائد اعظم تو اردو نہیں بولتے تھے، ٹھیک، انگریزی بولتے تھے، ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا۔ قائد اعظم کی اس تقریر کو لوگ پن ڈراپ سائن سنا کرتے تھے، جو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صحیح بات، جی کیا بات۔ یہ الگ بات ہے کہ عبدالمشتر صاحب ہیں اور دوسرے جو لیڈران تھے، خلیق الزمان صاحب تھے، یہ لوگ تھے جو ان کو بتایا جا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو صرف یہ معلوم تھا کہ پاکستان ایک اسلامی سلطنت بننے جا رہا ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ اس کے لیے جان دینے کو تیار تھے، اور قائد اعظم کے سمجھتے تھے قائد اعظم ہی ہیں جو یہ چیز کر سکتے ہیں، اس لیے قائد اعظم جو تھے وہ ہندوؤں کے مقابلے سے محروم نہیں تھے۔ ٹھیک، نتیجہ ہے کہ گاندھی ہو، اب گاندھی یعنی کانگریس والے فلاں لوگ جو ہیں قائد اعظم کو قائد اعظم کہنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، مسٹر محمد علی جناح یا مسٹر جناح، ٹھیک، لیکن گاندھی نے اپنی چاپلوسی میں ان کو قائد اعظم بھی کہا انہوں نے۔ ٹھیک، پانچ تصویر اگر آپ دیکھیں۔ اچھا، تو قائد اعظم میں ایک چیز ہے کہ منافقت نہیں تھی ان کے اندر۔ قائد اعظم کو یہ معلوم تھا، اس فطرت کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فطرت سے وہ واقف تھے کہ مسلمانوں کو اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو اسلامی کے نام پہ جمع کیا جا سکتا، کسی اور چیز پہ جمع نہیں کیا سکتا۔ ٹھیک، نتیجہ یہ کہ انہوں نے نعرہ دیا پاکستان کا اور اسلامی ریاست کا بنے گا۔ تو اسی زمانے میں جو کیبنٹ مشن پلان آیا تھا اور یہ سب چیزیں آئی تھیں، اس نے یہ تصور دیا کہ ٹھیک ہے ہندوستان کی تقسیم نہ ہو، جی، بلکہ وہ صوبے جو میجارٹی کے ہیں وہاں پاکستان کر دیا جائے اور ایک ہی چھت کے نیچے، پارلیمنٹ ایک ہو۔ جی، مگر ہوا یہ کہ یہ قبول کر لیا قائد اعظم، سبھی نے قبول کر لیا، مگر ہوا یہ کہ جواہر لال نہرو نے بامبے میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پارلیمنٹ ہماری بنے گی، جو آئے گی، وہ پھر اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ اچھا، تو جب انہوں نے یہ بات بمبئی سے کہی تو اس وقت کہا کہ ایک ہی قوم ہے۔ اس وقت قائد اعظم نے پھر کہا کہ آپ بھول رہے ہیں ہندوستان میں ایک قوم نہیں ہے، 2 قومیں ہیں۔ اور جب اس وقت جواہر لال کا اور کانگریس کا یہ تصور ہے کہ جب ہم نے معاہدہ کر لیا، طے کر لیا، اس پر جو پارلیمنٹ بنے گی پھر وہ اس کا فیصلہ کرے گی کیسے کیا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو دل میں کھوٹ ہے۔ ٹھیک، اب انہوں نے کہا کہ صاحب اب پاکستان کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی، اور ماچس کی ڈبیا اٹھا کر انہوں نے کہا کہ اگر اتنا پاکستان اتنا بھی اگر ملے گا تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر پاکستان کی تحریک پھر وہ رکی نہیں پھر اس کے بعد۔ اچھا، قائد اعظم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایک تو مجھے یہ لگا آپ کی گفتگو سے کہ شاید پاکستان نے قائد اعظم نے
اسلام کا نعرہ لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا اور متحد کرنے کے لیے لگایا. نہیں متحد کرنے کے نہیں، متحد تو کرنے کی تو ہوا، وہ تو ایک چیز تھی. لیکن یہ کہ قائد اعظم نے اپنی کسی تقریر میں، کوئی تقریر بھی ایسی ثابت نہیں کی جا سکتی جس میں قائد اعظم نے اس پاکستان کے لیے لفظ سیکولر استعمال کیا ہو یا سیکولرزم استعمال کیا ہو. یہ کیا قائد اعظم کمیٹڈ تھے کہ پاکستان جو بنایا جائے گا وہ اسلامی اصولوں پر بنایا جائے گا، اور اس کا جگہ جگہ حوالہ دیا انہوں نے. علی گڑھ میں گئے لڑکوں نے پوچھا پاکستان کا دستور کیا ہوگا، تو انہوں نے قرآن دکھایا کہ یہ ہوگا. اور یہاں تک کہ پاکستان بننے کے بعد یہ بات بتا رہا ہوں میں، پاکستان بننے کے بعد کراچی میں پاکستان کا جھنڈا کس نے لہرایا تھا؟ قائد اعظم نے نہیں لہرایا، مولانا شبیر عثمانی نے لہرایا تھا. ٹھیک. اور ڈھاکے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہوا کرتے تھے مولانا ظفر ابو عثمانی صاحب، انہوں نے لہرایا تھا. قائد اعظم لہرا سکتے تھے. اور قائد اعظم کی صرف ایک ہی تقریر کا حوالہ عام طور لوگ دیتے ہیں، جو پاکستان جو اسمبلی بننے کے بعد، کانسٹیٹیوشن اسمبلی بننے کے بعد کہ پاکستان بن گیا، اب آپ کے سب پاکستانی ہیں، اس میں کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں، فلاں فلاں سے. اس کا تعلق آپ اس کی سیاست سے ہے، اس کا تعلق وہاں کے حقوق سے ہے کہ کیا ہوگا. ٹھیک. لیکن قائد اعظم نے ہمیشہ کہا کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر اس کی بنیاد ہوگی. اگر یہ تھا تو قائد اعظم کے جاننے والے جو لوگ تھے، وہ خلیق الزماں صاحب تھے، عبدالرب منسٹر تھے، اور بھی جو لوگ تھے، خود شہید سہروردی تھے، یہ سب اللہ تھے، یہ تو قائد اعظم کے قریب لوگوں سے نا بھائی. جی. تو پاکستان بننے بعد انہوں نے کیوں نہ کہا کہ صاحب پاکستان کی سیکولر بنا دو؟ تو نہ کہا انہوں نے. لیکن قائد اعظم کے ان اعزاء سے عبدالرب منسٹر کو دیکھ لیجیے، اس وجہ سے یہ سب اس وقت موجود تھے. قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد کچھ دن تو زندہ رہے بھائی. جی. تو اس وقت جو لوگ تھے، اس وقت انہوں نے پاکستان کی سیکولر کیوں نہ بنایا؟ کیا وجہ تھی؟ اچھا، ایک بات سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ پاکستان تقسیم سے پہلے، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یو پی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کی صدارت میرے والد ماجد کی تھی. اس کے ایک ممبروں میں مولانا مودودی صاحب بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے، مولانا اسحاق سندیلوی تھے، وہ تھے جس کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد اسلامی نظام جو ہے سیاسی نظام وہ کیا ہوگا. ٹھیک. اور وہ کتاب شائع بھی ہو گئی اسلامی نظام کے نام سے. وہ ٹاسک مسلم لیگ کی طرف سے دیا گیا تھا. پاکستان مسلم یو پی کی مسلم لیگ تھی، اس کے حوالے یہ کام کیا گیا، تم یہ کام کرو. چودھری خلیق الزماں صاحب اس کے کرنے والے تھے، کرتا دھرتا تھے. وہ زمانے یو پی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے. چانچے میں تو وہ کتاب اسلامی نظام کہ اس کا اسلامی نظام کیا ہوگا، کس طرح سے بنے گا، کیا اس کا سیاسی مقام ہوگا. جیسے وہ کتاب شائع بھی ہو گئی اسلامی نظام کے نام سے. تو اگر پاکستان کو کے لیے اگر معاشی صورتحال پیدا ہوتی تو ہندوستان کیا برا تھا اس کے لیے، وہ بن گیا. مگر صورتحال یہ تھی کہ اصل چیز جو ایک چیز سوچنے کے، ایک چیز اور نقطے کی ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کا اختلاف کیا تھا مسلم لیگ سے، ٹھیک، مسلم لوگوں سے. وہ اب آپ کو اس کے سمجھ میں آئے گا، اس وقت سمجھ نہیں آئے گا. مولانا ابوالکلام بھی یہ تقریر اسی نہج پہ کی تھی. تو بات یہ تھی کہ جب پاکستان بن گیا اور اس وقت پھر جب یہ اسمبلی بن گئی اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی رکھا گیا، پھر اس کے بعد قرارداد مقاصد بھی آ گئی، یہ تمام چیزیں بنتی رہی بھائی. تو اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے. چودھری خلیق الزماں موجود تھے، سردار منسٹر موجود تھے، سہروردی موجود تھے، خواجہ ناظم الدین موجود تھے. یہ تو وہ لوگ تھے جو قائد میں ساتھی تھے نا بھائی. جی. تو منع کر دیتے کہ صاحب پاکستان کو اسلامی نہ کرے، سیکولر بناؤ، تو انہوں نے کیا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جن سے توقع جن سے ہم کرتے ہیں غمخواری کے وہ کرتے ہیں عیاری، تو مطلب یہ تھا کہ جن سے ہم توقع کر رہے تھے کیا وہ ایک اسلامی ریاست کو قائم کر سکتے ہیں یا نہیں، وہ اگلا مسئلہ تھا. ٹھیک. اسی لیے جمعیت علماء اسلام کا اس میں شرکت ضروری تھی کہ اس کو کیا جائے. ٹھیک. جس چیز کا میں نے اشارہ دیا ہے آپ کو بہت پہلے
کہ جو مغربی تعلیم کا جو عنصر تھا بہت گہرا تھا، اور مغربی تعلیم سے جو ذہن بنتا تھا وہ سیکولر تھا. یعنی مسلمان جو تھے اپنے آپ کو اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں خاص طور سے اسلام کو محدود کر دیتے ہیں عقائد میں اور عبادات میں. ٹھیک. باقی جو معاملات ہیں اور اخلاق کا مسئلہ ہے وہ مغربی ویلیو سسٹم کے نماز روزہ حج زکوٰۃ تو بس کریں، تو ان کا سلسلہ اسلام کو وہ چاہتے ہیں وہ شکل اختیار کی جائے جو عیسائیت میں ہے. ٹھیک. تو پرائیویٹ چیز ہے یہ، نظام زندگی جو ہے اسے نہ بنائیں، نہ بنایا جائے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت کی مثال دینا غلط ہے، اس لیے کہ عیسائیت میں کوئی قانون نہیں ہے. دیر از نو کرسچن لا. ٹھیک. رومن لا ہوگا، ڈچ لا ہوگا، فلاں ہوگا. ٹھیک ہے، رومن لا سے آپ لیجئے، لیکن یہ کہ عیسائیت میں کوئی قانون نہیں ہے. زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ اخلاقی تعلیم تو ہے. مطلب ان کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یہودیوں کے ہاں، اٹ ہیز اے فورس آف لا. ان کے لا ہے، قانون ہے ان کا. اب اسے نکل نہیں سکتے اس سے. آپ ان کے حلال و حرام ہے، کیا چیز صحیح کیا غلط ہے. عیسائیوں کے ہاں نصرانیت میں، عیسائیت میں، مسیحیت میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کو قبول نہیں کرتے. ان کے ہاں اٹ ہیز نو فورس آف لا. تو جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے عیسائیوں کا، اس کی اخلاقی تعلیم ہے. اس کا کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے چرچ اور اسٹیٹ کی مہینوں جنگ رہی ہیں، سال ہر سال جنگ رہی، صدیوں جنگ رہی ہے. آخر میں تو ان کو سیکولرزم سوٹ کرتا ہے. اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ ان کے یہاں کوئی لا نہیں ہے. یہودیوں کے ہاں لا ہے. ٹھیک. ان کے یہاں سیکولر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت زائرزم کا سلسلہ جو شروع ہوا 17ویں صدی میں، تو اس وقت جو لوگ وہاں حکومت کر رہے ہیں وہ سیکولرسٹ اس لحاظ سے، مگر وہ بھی آزاد نہیں ہے. ان کے یہاں بھی وہی، ان کے یہاں بھی سزا. ان کے یہاں بھی آج بھی سبت منایا جاتا ہے سنیچر کے دن. تو اس لیے اس چیز کو لوگ سمجھا نہیں. یہ جو کشمکش تھی وہ سیکولرسٹ نان سیکولرسٹ کی ابھرتی چلی گئی. اس لیے کہ ہمارے لوگوں نے اس وقت اس کی چیز پہلے دن اس کو حل نہیں کی انہوں نے. یہ میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں 1951 کا. میرے والد رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے سن 50 میں، جون سن 50 میں. پاکستان گورنمنٹ نے، حکومت نے ایک ادارہ قائم کیا تھا بورڈ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے. ٹھیک. یہ بورڈ تعلیمات اسلامیہ کی دوسری شکل جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے. اوکے. تو بورڈ تعلیمات اسلامیہ کے چیئرمین کے لیے مجھے والد صاحب بلایا جا رہا تھا. بہت لوگ لگے ہوئے تھے اس کے. تو سن 50 میں والد صاحب آئے اور میں بھی ساتھ آیا. تو میری عمر سے تقریباً 20 برس کی ہو ہی چکی تھی. تو ہم آئے اور والد صاحب نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اس کا ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوگا. ٹھیک. تو کسی مولوی کے زمانے سے ٹرمز آف ریفرنس کا نام سننا ہی بہت بڑی بات تھی. کہ یہ اور کیا کہہ رہے ہیں بھائی. ہاں کیا کہہ رہے ہیں. یعنی تو اس میں یہ تھا کہ بنگلہ ہوگا، مکان ہوگی، گاڑی ہوگا، فلاں یہ ہوگا، لیکن مقصد کا کام کیا ہے، کام کیا ہوگا، کام کیا ہوگا. تو 1 سال تک قبول نہیں کیا. ٹھیک. اور لگے رہے اس میں. اور 1 سال کے بعد قبول کیا جب مسائل طے ہو گئے. مسائل کیا طے ہوئے؟ مسائل یہ طے ہوئے تھے کہ بورڈ تعلیمات اسلامیہ جو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اور پورا قانون ہے اس پر بحث کرے گی. اس کے ممبران ہوں گے. اس کے ممبران میں شروع میں والد صاحب اس کے صدر تھے. ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب کے والد صاحب مولانا ظفر انصاری اس کے سیکرٹری تھے. اور ڈاکٹر عبد اللہ صاحب اس کے ممبر تھے. کیا بات. اور میرے والد صاحب تھے. ایک بنگال کے محمد خالق صاحب تھے، وہ اس کے ممبر تھے. ایک مجتہد ہوا کرتے تھے شیعہ، وہ اس کے ممبر تھے. تو اس طرح سے یہ ممبروں کا ہوا. اور اسمبلی کے اندر اس کے لیے باقاعدہ ایک جگہ مقرر کی گئی تھی جہاں وہ جو بیٹھتے تھے وہ ہوتا تھا. اور طے یہ کیا گیا تھا کہ بورڈ تعلیمات اسلامیہ کی سفارشات ہیں وہ پارلیمنٹ میں جائیں گی اور پارلیمنٹ اس کو بحث کرے گی، دیکھے گی. اگر پارلیمنٹ کو اس کے کسی شق پر اعتراض ہوگا تو وہ اس کو بورڈ تعلیمات اسلامیہ کو واپس بھیجے گی تاکہ دوبارہ اس پر غور کیا جائے.
اور دوبارہ غور کرنے کے بعد اگر ان پارلیمنٹ کی اس تنقید کے پیش نظر اگر کوئی چیز قابل اصلاح ہے تو کر دی جائے گی، اور اگر شرعی لحاظ سے اگر اس میں اصلاح کی شکل کی نہیں ہے تو پھر وہ دوبارہ واپس بھیج دیا جائے گا، اور جب دوبارہ واپس بھیجا جائے گا تو پارلیمنٹ کو اس کا رد کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ تھا۔ ٹھیک۔ اور سن 51 میں لیاقت علی خان کا انتقال ہو چکا تھا، 51 میں خواجہ ناظم الدین پھر اس کے صدر تھے، گورنر جنرل تھے۔ تو والد صاحب کی جو ملاقات تھی بڑی یعنی اس لحاظ سے یادگار ملاقات تھی۔ وہ خواجہ ناظم الدین سے میں والد نے کہا کہ آپ کے فیصلے کی رات آج ہے، اگر آپ پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہے اور اس کی یہ قیمت دینی ہوگی۔ ٹھیک ہوگی۔ پاکستان کو اگر آپ سیکولر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا یہ راستہ ہے اور یہ قیمت دینی ہوگی، اور ترکی کی مثال اپنے ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک۔ اگر اسلامی ریاست بنانا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوگا، اس کے یہ راستہ ہوگا، اس کی یہ قیمت دینی ہوگی، مگر دونوں میں سے جس کو آپ کو فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلے کی رات آج ہے، کل بہت دیر ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ کہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ حق ثابت ہوئی کہ آج سے 60 سال کے بعد بھی 65 سال کے بعد بھی آپ پاکستان کے نظریہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا ہوگا نظریہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے بہت دیر کر دی۔ کیا ہے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ تو مطلب یہ کہ وقت گزرتا چلا گیا اور سیکولرسٹ جو ہیں وہ اس کے اوپر قابل بڑھتے چلے گئے، اور ایسے علماء بھی باقی نہیں رہے جو اس کے اندر کوئی مؤثر کردار ادا کر سکے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ اس وقت، معاف کیجیے گا مگر صورتحال یہی ہے، اسلام جو ہے وہ حلق کی ہڈی ہے، وہ نہ نکال سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں آج بھی کہ خدا نخواستہ اگر آج بھی، میں جتنے سیکولرسٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر آج خدا نخواستہ پاکستان کی جنگ ہندوستان سے ہوتی ہے، یہی سیکولرسٹ پاکستان فوج کو اسلامی کے نام پر لڑائیں گے، اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ پاکستان کی فوج یا مسلمان اگر جان دے سکتا ہے تو اسلامی کے نام پہ لڑ سکتا ہے، وہ معاشی ملک پر جان نہیں دے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہ یہ چیز لے جاتی ہے کہ تعلیم کی طرف، تو ذہن جو یونیورسٹیوں سے جو ذہن نکلا، کراچی یونیورسٹی میں اور لندن یونیورسٹی میں کیا فرق ہے؟ جگہ کا ہی ہے، کوئی فرق نہیں۔ جو فزیکل سائنسز ہوں، نیچرل سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، جتنی بھی سائنسز آپ پڑھا رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں سب وہی ہیں جو وہاں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک۔ فرق اتنا ہے یہاں پڑھنے والے مسلمان زیادہ ہیں، پڑھانے والے مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ ہیں ذہن تو نتیجہ ہے کہ وہی بنائے جا رہے ہیں، وہی پڑھایا جا رہا ہے، مگر نتیجہ یہ ہے کہ اس فزیکل سائنسز میں، نیچرل سائنسز جو بھی پڑھائی جا رہے ہیں، اس میں ان یا کہ سوشل سائنسز میں خدا کا کوئی تصور کہیں نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ایک آبسٹیشین، ایک گائنیکالوجسٹ روزانہ بچے پیدا کرتا ہے، روزانہ کرتا ہے، لیکن اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ نہیں آتا کہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے یہ کہاں سے آیا اور کیسے ہوا اور کیسے اس میں ہڈی بن گئی، ناک بن گئی، آنکھ بن گئی، کان بن گئے، کبھی اس کے تصور میں نہیں آتا۔ ہاں، وہ ناٹ ٹیون ٹو۔ ایک نیورو سرجن روزانہ دماغ کا آپریشن کرتا ہے، اس میں ٹیومر نکالتا ہے، مگر اس ذہن کسی گوشے میں دماغ کی پوری جو کاروبار ہے وہ کیسے آئے گا، ذہن میں نہیں آتا۔ قرآن تو بار بار اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ قرآن تو تشبیہ دیتا ہے کہ انسان کی پیدائش کا پوری تفصیل میں بیان کرتا ہے کیسے ہے، اور تو اس لحاظ سے وہاں سے جو ذہن بنتا ہے وہ سیکولر بنتا ہے، اور ان کی نظر میں یورپ کا نقشہ ہوتا ہے، مغرب کا نقشہ ہوتا ہے، مگر وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ مغرب کا تصور جو ہے وہ عام طور سے عیسائیت کے اوپر ہے۔ عیسائیت میں کوئی قانون نہیں ہے، مگر اس قانون کے بغیر ہونے کے باوجود ان کی اپنی مذہبیت ہے، اس کو نہ بھولیے آپ۔ ایک عیسائی ہے۔ جی بالکل۔ جب انگریز آمد یہاں شروع ہوئی تو ان کے ساتھ، اسی لیے اس زمانے میں جب انگریزوں کی آمد شروع ہوئی ان کے ساتھ ان کے پادری بھی آئے،
تو انہوں نے کنورژن کا سلسلہ شروع کیا، اسی لیے مناظروں کا سلسلہ شروع ہوا، اسی لیے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کا مسلمان کا مناظرے شروع ہوئے کرنے کے لیے، لیکن ان کا یہ تھا کنورٹ کیا جائے، ان کے ہاں یہ تھا کہ وہ کنورژن ان کے ہاں ایک اصول ہے عیسائیوں کے ہاں کیا جائے، ان کے جو جہوہ وٹنس والے جو ہیں ان کا یہ اصول ہے، تو فورس ہمارے نہیں، تو اسی لیے اس کا جواب دینا پڑتا ہے کرنے کے لیے، بہت سے لوگوں نے اس کو کیا، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان کے ہاں جو سیکولرزم کا تصور ہے، ان کے ہاں ہر چیز جو ہے، اب دیکھیے نا کسی اصطلاح بدل دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ یوں سمجھیے کہ یورپ میں چونکہ کوئی معیار نہیں ہے، صحیح اور غلط ہونے کا کیا معیار ہے ان کے، آپ یہ بتائیے. ٹھیک، کوئی معیار نہیں. پارلیمنٹ آج درست اور غلط کا ہے نہیں، درست اور غلط کا معیار بھی نہیں ہے. مطلب 2 جمع 2 جو ہے وہ 4 ہی ہوں گے. ہاں نہیں، ان کے ہاں معیار جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، ٹھیک، بدلتا رہتا ہے. ان کا معیار بدلتا رہتا ہے. اسی وجہ سے اگر آپ وکٹورین، اگر آج سے 70-80 سال پہلے کی فلمیں دیکھیں، وکٹورین ایج کی فلمیں دیکھیں، وہ ان وکٹورین عورتوں کی جو لباس ہے اور ہماری مسلمان عورتوں کے لباس میں کیا فرق ہے. ٹھیک، ننس کو دیکھ لیجیے آپ، کیا فرق پڑتا ہے. تو ان کے ہاں صحیح غلط ہونے کا معیار نہیں ہے. مثلا یہ کہ ہیومن رائٹس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کا کوئی محور نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سرحد اس کی نہیں ہے. اب بس یہ کہ آج کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آج سے 70 سال پہلے بری معلوم ہوتی تھی، آج اچھی معلوم ہوتی ہے. ہاں، صرف عنوان بدل گیا ہے صاحب. میں بات کہنے جا رہا ہوں آپ کو، بہت ہی کروڈ ہے، لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے. آپ چاہے آپ اس کو رکھیں یا نہ رکھیں، وہ آپ کی مرضی ہے. کہ مطلب یہ کہ طوائف، ایک زمانے میں ہم لوگوں کے یہاں رنڈی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، پھر طوائف کا لفظ استعمال ہونے لگا، ہے نا بھائی. مگر دونوں میں جو بھی استعمال کیا اس کا ایک خاص تصور بنتا ہے. یورپ میں، مغرب میں ان کو پراسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے نا. اب ہیومن رائٹس کی وجہ سے پراسٹیٹیوٹ نہ کہیے، اب آپ کو سیکس ورکر کہیے، تو اصطلاح بدل گئی. جی، جس طرح بدل کہ ان کو تھوڑی سی عزت دے دی لیگل کرنے کے لیے یا کچھ اور چیز. یہی صورتحال آج بھی ہے کہ بھائی آپ کسی لباست کو لے لیجیے آپ، وہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، اور بہت چیزیں ہیں. تو میں کہنے کے مطلب کوئی معیار نہیں ان کا. ٹھیک، آپ کا جو معیار ہے وہ اسٹیٹک ہے، وہ ہٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، گناہ رہے گا، آپ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک، اس لیے جو معیار ہے وہ بدلتا نہیں ہے، وہاں معیار بدلتا ہے. تو ہمارے ہاں جو سیکولر حضرات ہیں وہاں بھی معیار بدلتا جا رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اچھا انگلینڈ کی مثال لے لیں آپ، کہ لوگ اصل میں ہمارے ہاں لوگ جو ہے، ہمارے حضرات جو ہیں اس چیزوں کو پڑھتے نہیں، اسی طرح ان کی توجہ نہیں جاتی ہے، اس لیے اس پہ غور بھی نہیں کرتے ہیں. کہ انگلینڈ میں، UK میں بادشاہ ہو یا ملکہ ہو، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. آپ بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، مگر وہ تو ہیڈ آف اینگلیکن چرچ بھی ہے. تو کیسے عیسائیت کو سیاست کو ملا دیا آپ نے؟ لیکن ادھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں. یہاں کہتے ہیں الگ کیوں کر دیے بھائی انگلینڈ میں ملکہ جو ہے اس وقت ہیڈ آف اینگلیکن چرچ ہے. ٹھیک، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، پھر بھی ڈیموکریسی کہلاتی ہے. وہ تو کنگشپ ہوئی نا بھائی. جی ہاں، یا بہت ہی فنڈامنٹلسٹ ہو گئے. اچھا جی، اچھا. اینگلیکن چرچ قائم ہوا، کیتھولک الگ ہیں، اینگلیکن چرچ الگ ہے، ایسٹرن گریک چرچ الگ ہے، پروٹیسٹنٹس ہیں، سب ہیں. کسی شاہی خاندان کا کوئی فرد کسی کیتھولک سے شادی نہیں کر سکتا، اوکے، وہ قابل قبول ہے. ہم اگر کہیں کہ کسی غیر مسلم شادی نہ ہو تو اب برا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ان چیز کا توجہ نہیں دیتے. امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ بائبل پر قسم لیتا ہے، جبکہ وہ سیکولر کہتے ہیں اپنے آپ کو. کیوں سے لیتا بھائی؟ ان کے سکوں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے شاید تب غور کریں آپ، ان کے سکوں پہ لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ.
تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو خدا پر تصور نہیں رکھتا اس کے ہیومن رائٹس کا کیا ہوگا؟ جی ٹھیک. تو ہیومن رائٹس کو انہوں نے ایک ایسا مسئلہ بنا دیا ہے کہ اس میں مادہ پدر آزاد چیز ہے کوئی، اس کے وہ تو اصول ہیں. کسی نے لطیفہ بیان کیا مجھ سے کہ نیو یارک میں ٹائم اسکوائر بہت مشہور علاقہ ہے، وہ بہت ہی ازدحام بہت ہوتا ہے وہاں. تو ایک صاحب تھے، وہ سڑک پر چل رہے تھے اور ہاتھ پیر پھینکتے ہوئے چل رہے تھے. تو ایک شخص نے روکا ان کو، انہوں نے کہا صاحب دیکھیے آپ ہاتھ پیر پھینک رہے ہیں، یہ تو مجھے چوٹ لگ جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آزاد ملک ہے، میری آزادی میں جو چاہیں کروں. ان کا ٹھیک ہے، یہ تو قابل قبول ہے، لیکن جہاں سے میری ناک کی سرحد ختم ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بغیر کسی سرحد کے نہیں ہیں. تو پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، 99% 98% جو بھی ہیں مسلمان ہیں جگہ پہ ہیں. تو قائد اعظم کی جو تقریر تھی اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ پاکستان سے اسٹیٹ میں مسلمان نہیں رہے، ہندو نہیں رہا، یہ مطلب نہیں تھا. بحیثیت پاکستان کے پاکستانی کے تو سب ایک ہیں. جیسے اسٹیٹ بینک کی ان کی تقریر ہے. ہاں تو یہ نہیں پارلیمنٹ کی تقریر ہے. نہیں، جو اسٹیٹ میں وہ ساری اسٹیٹ بینک میں تو انہوں نے اس کو تشریح بیان کی انہوں نے. تو اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس سے مراد ان کی یہ تھے، ان کے حقوق تھے. اور اس سلسلے میں پاکستان کسی نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا دس از ایبسٹریکٹ کویشچن، مطلب یہ کہ پاکستان کی تو بن چکا ہے کہ ہوگا کرنے کے لیے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ذاتی طور پر ان سے تعلقات ہوں گے قائد اعظم سے، گھر میں بھی قائد اعظم سے تعلقات اس لحاظ سے نہیں تھے، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ملاقات کی کوئی شکل نہیں تھی. لیکن 1916 میں ان کی ایک نظم ہے قائد اعظم کے اوپر، اور یہ وقت وہ تھا جب قائد اعظم کو واپس لایا گیا تھا اور شروع کرنے کے لیے. تو اس وقت روایت کا ایک شعر تھا قائد اعظم کے سلسلے میں: اب مریض قوم کے جینے کی ہے کچھ کچھ امید، اب مریض قوم کے جینے کی ہے کچھ کچھ امید، ڈاکٹر اس کا اگر مسٹر علی جینا رہا. اوکے، یہ نظم پوری ہے کسی پوری نظم ہے، چھپ چکی ہے یہاں ملتی ہے. ظفر اسحاق صاحب کے پاس شاید اس کا نسخہ بھی ہوگا، وہ مل جائے گا آپ کو. اس میں پوری نظم ہے 1916 کی. میں جو اس میں بات سمجھنے کی 1946 میں جو اجتماع ہوتا جامعہ ملیہ کا، وہاں تو قائد اعظم تھے، وہاں ملاقات ہوئی تھی. میں قائد اعظم سے ملاقات اس لحاظ سے تھی. نہیں، میں چاہ رہا تھا کہ ندوی صاحب کا پوائنٹ آف ویو کا اب نظم تو آپ کہ ان کا پوائنٹ آف ویو قائد اعظم کے سلسلے کے حوالے سے کیا رائے تھی ان کی؟ یہی تھا. لیکن مولانا تھانوی اللہ کو یہ معلوم تھا قائد اعظم اس کے مسلم لیگ کے لیڈر ہیں. مولانا تھانوی کو یہ معلوم تھا، علماء کا معلوم تھا کہ وہ شیو کرتے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں سب معلوم تھا ان کو. قائد اعظم کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ سیاسی لیڈر، وہ دینی لیڈر نہیں ہیں. ٹھیک. تو دینی معاملات کے اندر وہ مولانا شبیر عثمانی کے محتاج تھے، علماء کے محتاج تھے، مولانا تھانوی کے محتاج تھے. تو قائد اعظم کی بات قابل تعریف ہے، سمجھنے کی ہے، اور اس کو اس کے قبول کرنے میں ان کو کوئی عذر نہیں تھا. انہوں نے کہا میں مفتی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں ان سے چیزیں نہیں، میں تو سیاسی آدمی ہوں، سیاسی بات کرتا ہوں، وہ بات ہے، لیکن اس کے سلسلے میں ان کی تعلیم کا محتاج ہوں. تو قائد اعظم کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں تھی. لیکن یہ ضرور مان تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تھی انہوں نے، کتابیں پڑھی تھی انہوں نے، قرآن کا مطالعہ کیا تھا انہوں نے، جس کو یہ ان کو اندازہ تھا کہ پاکستان کا اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے. تبھی انہوں نے سیاسی نظام کے سلسلے میں کمیٹی قائم کی، انہوں نے کروائی. تو پاکستان کا اس قسم سے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو مسلمان، آپ یہ بتائیے اتنے لاکھوں مسلمانوں نے، اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو، مجھے یاد آ گئی. آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے یو پی کے مسلمان، بہار کے مسلمان، ساؤتھ انڈیا کے مسلمان، بمبئی کے مسلمان، انہوں نے پاکستان کے حق میں کیوں ووٹ دیا؟ جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ صوبے کبھی بھی پاکستان کا حصہ نہیں بنتے، پاکستان کا حصہ نہیں ہوں گے. تو کیا سیاسی معاشرے کی کیا تھا؟ معاشی استعمال کیا تھا؟ کیا مطلب ہے کہ تم معاشی بن جاؤ، بڑے اچھے بن جاؤ اور ہم غریب رہیں؟ تو یہ بات جو مسلمانوں کی سائیکی ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج بھی اس گئی گزری حالت میں بھی
سائیکی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج کے آپ کے ہیں جتنے فیکشن ہو گئے ہیں سب اسلامی کے نام لے رہے ہیں. آپ یہ بتائیے جب ذوالفقار بھٹو نے سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا تو اسلام کا نام لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے ہیں سوشلزم، اسلامی سوشلزم، اسلامی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ کہتے وہ ایسی حلق کی ہڈی بن گئی ہے کہ انہیں نکال سکتے ہیں، نگل سکتے ہیں. 1947 میں آپ اعظم گڑھ میں تھے، بھوپال میں کہاں؟ فیملی آپ کی سلیمان ندوی صاحب اور بھوپال میں تھے. بھوپال میں تھے. اور کیا صورتحال تھی بھوپال کی اس وقت؟ بھوپال کی صورتحال بہت اچھی تھی اس زمانے میں. کام اینڈ کوائٹ اور لوگوں میں جو ہنگامے یا اس طرح سے جو شروع ہو بھوپال گیا میں تھا. اندروں کے فساد نہیں ہوئے اس لحاظ سے. نواز صاحب بھوپال کا بڑا اچھا وہ رہا، اور انہوں نے کبھی یعنی کہ وہاں کے ہندو بھی اور مسلمان دونوں ہی ماشاءاللہ بڑے لحاظ سے رہے. فساد دوسری جگہ ہو رہے. تو آپ پاکستان کا نہیں سوچا اپنے آنے کا؟ آپ کی فیملی نے اس وقت تک نہیں سوچا تھا، لیکن اس وقت بہت تازہ معاملہ تھا. اب پاکستان جانے میرے بہنوئی جو تھے، بہت میرے بڑے بہنوئی تھے، وہ تو پاکستان آ گئے تھے، اور بہت سے لوگ پاکستان آ چکے تھے اس وقت تک. ہم نے اس وقت تک غور نہیں کیا تھا مسئلے کے اوپر، تا وقت ہے کہ وہاں سے پاکستان سے دعوت نہ آنی شروع ہو گئی. جب شروع ہوئی تو ہمارے بڑے بہنوئی تھے وہ یہاں آ چکے تھے، وہ لائر تھے، وکیل تھے، آ گئے تھے. تو پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو ہمیں خیال پیدا ہوا اس وقت آنے کا. لیکن پاکستان سے جذباتی تعلق تو قائم رہا، بہت دنوں تک رہا. اور یہ کہ اس لحاظ سے ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے، لیکن جب پاکستان آ گئے تو پھر شروع ہو گیا. اچھا یہ بتائیں، آخر میں 2-3 باتیں صرف کنکلوژن کے لیے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے یا وہ لوگ جو پاکستان جن کو ایسے پلیٹ میں رکھ کے مل گیا ہے، ان کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ بالکل بتانے کی ضرورت ہے. اور اس کی کیا قدر و قیمت کیا ہے؟ بالکل یہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ کا جو تعلیم کا جو منہج ہے، نصاب ہے، وہ بدلنا پڑے گا. اسی لیے میں نے اکبر کی جو بات کہی تو وہ غلط نہیں تھی. ایران کو آپ دیکھ لیجئے، ایران میں جو انقلاب ہوا 1979 میں، اور پہلے ہی 1 سال 2 سال ان کی جنگ کا سلسلہ رہا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ سارے کالج بند کر دیے، یونیورسٹیاں بند کر دیں. انہوں نے نصاب تعلیم بدلا ہے وہاں کا. ہمارے نصاب تعلیم وہی پہلے تھا. تو جو یونیورسٹی میں طلبہ پڑھ رہے ہیں انہوں نے اسلام کو سمجھا کہ بس یہ وہاں سیرت بھی پڑھائی جاتی ہے، سب پڑھائی جاتی ہے، لیکن کہ سیرت کے واقعات پڑھانا الگ چیز ہے اور ان واقعات کے تحریر تجزیہ ایک الگ چیز ہے. مگر یہ کہ جب تک کہ اس میں اسلامی عناصر کو، خدا کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک آپ کی تعلیم نہیں بدلے گی، اس سے سوچ نہیں بدلے گی. کیونکہ جو مشترکہ ہندوستان تھا اس میں بھی تو ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی تھی، ہم جا کے اپنی مسجدوں میں جاتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کچھ رکھتے تھے. تو خام خواہ کیوں پاکستان بنایا؟ دیر واز اینی تھنگ ایلس کہ ہم نے پاکستان جو ہے کسی اور وجہ کے لیے نماز تو بنایا، لیکن مسلم لیگ کا سب سے بڑا جو کمال یہ تھا، سب سے بڑا جو انہوں نے تصور پیش کیا تھا وہ یہ کہ اسلام جو ہے صرف نماز روزے کا نہیں بلکہ ایک سیاسی نظام بھی ہے، اقتصادی نظام بھی ہے. آج آخر اسلامک بینکنگ کے نام سے اسلامی نظام کیوں چل رہا ہے؟ مسلمانوں میں ایک تڑپ ہے اس کی کہ جو اسلامی اقدار ہیں ان کو قائم کیا جائے. لیکن یہ کہ سیکولرزم کا اتنا ہم پر ہوا بیٹھا ہوا ہے، چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہم اس کے خلاف کسی چیز کو سوچنے کو تیار نہیں ہوتے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں جیسے یورپ میں دیکھیں نا، کسی نے سوال کیا مفتی شفیع صاحب سے کہ آخر یورپ میں کیوں کامیاب ہیں ہر لحاظ سے، یا اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے. اور تو مفتی شفیع صاحب نے دیا کہ اسلام میں جو نسخہ دیا گیا ہے اس کی شکل یہ ہے کہ وہ تو ایک نسخے کی شکل ہے، ایک ڈاکٹر کا نسخہ یا حکیم کا نسخہ ہے، اس کو جو بھی استعمال کرے گا اس کو صحت ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. تو انہوں نے تو استعمال کیا، ہم استعمال کریں. یعنی ہم نے معاملات و اخلاق کو نکال دیا ہے اپنے مجلس سے. نماز پڑھنے سے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے تم کو بری کاموں سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے. تو اگر نہیں رک رہی ہے تو ہماری نماز میں کچھ قصور ہے. ٹھیک. آپ یہ بتائیے جتنی مڈل ایسٹ کی جتنی بھی ریاستیں ہیں،
سب میں اسلام کو کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا. اس گئی گزری حالت میں مصر میں آج بھی ٹھیک اخوان مسلمین کو نکالنے کے بعد بھی اب بھی اسلام کا جو اسٹیٹ ریلیجن اسلام ہے، بغیر جو کچھ وہاں ہو رہا ہے سب بغیر اسلام ہے. آپ یہ بتائیے مجھے اس کا کیا جواز ہے؟ اچھا اس سیکولرزم کو بڑھانے میں جہاں تعلیم کا حصہ وہاں میڈیا کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. جو آپ کے جو اینکرز ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا اپنا ڈویژن کیا ہے، اینگل کیا ہے ان کا. اینگل کیا ہے. فضول چیزیں کے اوپر بحث ہوتی ہے، 4 5 آدمی کو بٹھا کر کے مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے، تو اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. تو اس لیے اینکر کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نقطے پر لے جائے جو اس کا نقطہ ہے کرنے کے لیے. ایسے لوگ ہیں اینکر میں جو اسلامی ذہن رکھتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا تصور ہے. سیکولرزم کو بڑھانے میں اسلام کا بھی اینکرز ٹی وی کا میڈیا کا بہت بڑا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں ہماری عورتیں کیسے آتی تھیں ٹی وی کے اوپر؟ بس جو حکمران کا مذہب ہے جی وہی عوام کا. آپ یہ بتائیے، میں سوٹ پینٹ کو میں نہیں کہتا، یہ نہیں کہتا کہ کفر ہے وہ، لیکن ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے اور ہر فرد کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے. تو وہ انڈیویجول کیریکٹر جو ہیں وہ مل کر کے اس قوم کا کیریکٹر پیش کرتے ہیں. ٹھیک. تو ہمیں کیوں شلوار قمیض پہننے میں شرم آتی ہے؟ کیوں ہمارے اینکر اس چیز پیش نہیں کر سکتے؟ تو قوم کا تصور کیسے پیدا ہوگا؟ تو قوم کا مزاج جو ہے، اس کا جو اخلاقی تصور ہے، جو اس کا کیریکٹر ہے، جو اس کے جو کیریکٹرسٹک ہیں، اس کی نمائندگی سب سے زیادہ ٹی وی پہ ہوتی ہے. تو اگر ٹی وی پر ہماری خواتین، ہمارے مرد اگر اس پاکستانی کیریکٹر پیش نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو مروبیت ہے. یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ کوٹ پینٹ پہننا جو گناہ ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں. آپ بڑے پہنیے، جو کچھ پہنیے آپ، لیکن قوم کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے. آپ ضیاء الحق کو جتنا چاہیں برا کریں، گالی دے دیں، لیکن جب ٹی وی پر خواتین آتی تھیں کیسے آتی تھیں؟ اور اگر قوم کا کیریکٹر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ٹی وی پر نہ دیکھیے، بلکہ آپ اندرون پاکستان جائیے، اندرون سندھ جائیے، اندرون پنجاب جائیے، دیکھیے کہ کیا کیریکٹر ہے عورتوں کا. یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ کیریکٹر آپ کو وہ سب معلوم ہوتا ہے. وہاں آپ دیکھیے کہ حیدرآباد سے آپ کراچی حیدرآباد آئی جو ہائی وے بنی ہوئی ہے، وہاں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں قدم قدم کے اوپر، وہ حکومت نے نہیں بنائی ہے، وہ ان غریب مسلمانوں نے بنائی. ان کی مسجدوں کی حالت دیکھیے آپ، مگر ان کو یہ احساس تھا. یہ ہے کیریکٹر. تو مطلب یہ کہ ہمارا کیریکٹر یہ ہے کہ ہم ایک زمانہ تھا، آپ کو اگر یاد ہو، پتہ نہیں آپ کو کیا عمر تھی اس زمانے میں، لیکن یہ کیریکٹر تھا ایک زمانے میں سگریٹ کا ٹین ہوا کرتا تھا 555. ٹھیک. ایک زمانے میں ہمارے بڑے بڑے حضرات جو تھے، زمیندار ہوں یا چلنے والے ہوں، سگریٹ ڈبہ ہاتھ میں، اس پہ ماچس یا بعد میں لائٹر آ گیا لیے ہوا کرتے تھے. ہاں جی. آج وہ کیریکٹر جو وہ اس میں آ گیا ہے، کیا نام ہے، موبائل میں اس میں بدلتی رہتی ہے. آپ یہ بتائیے، ہماری تعلیم جب شروع ہوئی تھی تو گلستان بوستان سے شروع ہوئی، اقبال آبادی کے نظم شروع ہوئی، اقبال کے نظم سے شروع ہوئی، اسماعیل بریٹھی کے نظم سے شروع ہوئی. اس سے ذہن بنتا تھا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے یہ گائے بنائی، اس سے ہمارا ذہن بنتا تھا. اور چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس سے ہماری تعلیم شروع ہوتی تھی. آج تعلیم شروع ہوتی تھی بابا بلیک شیپ سے. تو آپ نے جو تعلیم دی ہے اس سے جو ذہن بن رہا ہے تو شروع سے سیکولر بن رہا ہے، تو کیسے کام بنے گا؟ تو اگر بحیثیت قوم کے اگر ہم کو زندہ رہنا ہے تو آپ کی جو یورپ ہے وہ عزت کرے گا اگر آپ اس کریکٹر کو قائم کریں. آپ یہ یورپ جو ہے وہ دانا دشمن ہے، نادان دشمن نہیں ہے. وہ ہمارے کریکٹر سے واقف ہے.
آپ اگر آپ اس کو اس کا کر دیں، اس لیے اگر آپ معیار بدلتے رہیں گے تو آپ کا کریکٹر بدلتا رہے گا. تو آپ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے معیار کو قائم نہیں رکھا ہے، انہوں نے یورپ کے اقدار کو قائم رکھا ہے، اور وہ ان کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے، ان کا معیار بدلتا رہتا ہے. تو ہمارے والد کہا کرتے تھے کہ نہ تو ہر اچھی چیز بری ہے، نہ ہر پرانی چیز اچھی ہے، اس کا ایک معیار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا ہے اور جب وہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں کے عیسائیوں نے یہ شرط پیش کی تھی کہ جب تک خلیفہ مومنین یہاں نہیں آئیں گے اس تک ہم کنجی حاصل نہیں کریں گے. اور وہ مدینہ منورہ سفر کر کے شام گئے، بیت المقدس گئے اس کنجی کو قبول کرنے کے لیے. اور جب پہنچے ہیں اس عالم میں کہ ایک اونٹ ہے جس کے اوپر ایک غلام بیٹھتا ہے یا کوئی کچھ بیٹھتے ہیں، جو صحابہ کرام جو وہاں فوجی وہاں موجود تھے انہوں نے بڑے اچھے قسم کے کپڑے پیش کیے حضرت عمر کو کہ حضرت یہ لوگ جو ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ عزت نہیں کرتے جب تک کہ آپ اس قسم کے کمانے پڑیں. کیا تو آپ نے گھوڑا پیش کیا گیا، ان کو عربی گھوڑا پیش کیا ہے خاص قسم کا. تو گھوڑے پر بیٹھے تو وہ جب اترا رہا تھا تو وہ اتر کے کہیں گے یہ تبختر کرتا ہے یہ گھوڑا، میرا اپنا گھوڑا میری اپنی اونٹ جو ہے وہ کافی ہے. مگر دھاک ایسی بیٹھی ہوئی تھی کہ اس عالم میں پہنچے ہیں اور کنجی قبول کی ہے. تو ان کا کیا ان بیوقوفوں کے لیے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دیں؟ تو جب تک کہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا نہ ہوگی کہ اپنے قوم، اپنے مزاج، اپنے کریکٹر کا جب تک کہ آپ کے اندر وہ اس کی اچھائی کا جب تک کہ آپ کے اندر وہ چیز پیدا نہ ہوگی کہ اس کی کوئی چیز قابل فخر چیز ہے، اس وقت تک آپ زندہ نہیں رہ سکتے. تو ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس قوم کے مزاج کا کریکٹر ہم نے اب تک پیش نہیں کیا. انڈیویجول لحاظ سے ٹھیک ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ مجموعی قوم کی حیثیت سے ہم نے وہ چیز پیش نہیں کی. اس لیے سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ جب تک کہ آپ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو سیرت طیبہ سے نہیں ملائیں گے. قرآن ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگ قرآن کی تعلیم سے واقف ہیں؟ عبارت پڑھ لینا الگ چیز ہے. تو میں نے اس بات پہ کہی کہ ہم لوگ جو ہم نے تعلیم پائی ہے امریکہ میں، ہمیں وہاں کی صحیح اور غلط چیز ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم اس بت خانے میں جا کر بھی مسلمان رہے. اور یہ بہت اقبال تو کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں تھا نا بھائی. ٹھیک. اقبال کے کیا ہے؟ اقبال نے کہا کیا ہے وہ مشہور اقبال تو جرمنی میں اور لندن میں اور کہاں پڑھ کے مسلم رہا بھائی. تو میں تو یہ بھی کہتا ہوں اقبال کو اگر سنتے تبھی مسلمان ہیں. اقبال ہی کا شعر ہے نا بھائی. یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کہ تو اس سے ناآشنا رہے ہیں. اقبال ہی کا شعر ہے بھائی. اقبال کو تو آپ مانتے ہیں تو اقبال کی مان لو بھائی. وہ کسی مولوی کے اقبال کے بھی صرف ان شعروں کو مانتے ہیں. ہاں ان شعروں کو مانتے ہیں جو ان کے مطلب کو ہوتا ہے. تو یہ نا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کروا تھو یہ فرمائیں آخر میں کہ کیا نسخہ کیا ہے اس ملک کی خوشحالی کا اور خوبصورتی کا؟ ہر چیز کا حضرت حل یہی ہے. اگر ہم دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے یا الذین آمنوا آمنوا باللہ رسولہ، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. تو مخاطب کس سے ہوا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام سے. صحابہ کرام پہلے ہیں جن کو قرآن دیا جا رہا ہے. تو جب صحابہ کرام کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایمان کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے. سبحان اللہ. جان دے کے خریدار بنے ہیں انصار. تو ایمان کے قائم رکھنے کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جب ایک مرتبہ ایمان لے آئے تو اس میں انہوں نے شبہ نہیں کیا اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دے دی. ٹھیک. اپنی جان مال دے کر کے پھر وہاں بھائی پوری تاریخ بھری ہے. 90 سال تک 80 سال تک بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا. اس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا. سلطان صلاح الدین ایوبی کیسے فتح کیا؟
کہ فجر کے بعد اس کا حملہ ہوتا تھا عام طور سے. پوری یورپین فوج تھی اس زمانے میں. اور کیسے فتح کیا اس نے؟ بیچ میں خود بیٹھا گھوڑے پر اور دونوں طرف ان کی فوج تھی اور دونوں طرف انہوں نے حفاظ کو لگایا اور یہ کہا کہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک تم پڑھتے رہو، میرے ساتھ چلو، اور جب حافظ اگر تھک جائیں دوسرا اس کو ٹیک اوور کر لے. اور جب وہ قرآن پڑھا جا رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. اس طرح سے اس نے قدس دنیا فتح کیا ہے. قدس دنیا فتح نہیں کیا. مصر میں اصل زمانے میں جو قدس دنیا جو فتح کیا جا رہا تھا، اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو رنڈیوں کو بھیجا جا رہا تھا، ان لوگوں کو بھیجا جا رہا تھا، کیا نام ہے، گانے والیوں کو بھیجا جا رہا تھا، آئس کریم بھیجی جا رہی تھی. تو اقبال کا جو شعر ہے وہ غلط نہیں ہے کہ کافر ہو تو تیغ پہ شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایسے نہیں ہوا ہے. اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے، قیامت دینی پڑتی ہے. سلطان محمد II، سلطان محمد فاتح، جس نے قسطنطنیہ فتح کیا، تو اس نے کیسے فتح کیا؟ اس نے قسطنطنیہ جو تھا، استنبول جو تھا، وہ ناقابل فتح تھا جی. مگر آپ دیکھیے کیسے اس نے فتح کیا، پوری یورپ کی فوج کو شکست دی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ تاریخ بتاتی ہے آپ کو. تو اقبال کا جو شعر ہے وہ غلط نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ کیریکٹر پیدا کرنا ہوگا. ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں مگر اس سے ہم کچھ سبق نہیں لیتے. ہم اس میں ایک معاف کیجیے گا مگر ایک تلخ حقیقت ہے جو میں آپ سے بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ اس میں ہمارے علماء کا بھی قصور ہے. صرف ان انگریزی پڑھے لکھوں کا قصور نہیں، ہمارے علماء کا بھی قصور ہے اس کے اندر، کہ انہوں نے وہ اپنے آپ کو چہار دیواریوں میں محفوظ کر رکھا ہے. باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ان کو فکر نہیں. ہم نے اپنے آپ کو کتنے حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی فلاں فلاں فلاں. یہاں تک کہ مسجدیں بھی ان ناموں سے پہچانی جاتی ہیں. تو میں نے ایک جگہ ایک تقریر کی تھی، میں نے ایک بات سے کہی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آئے تو کس مسجد میں ان کو جانے کی اجازت ہوگی؟ جی آپ یہ بتائیے، یہ کوئی اسلام ہے؟ اسلام کا نام پیش کرتے ہیں. قبر میں سوال ہوگا تو کوئی پوچھے گا تم اہل حدیث ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، کیا ہو؟ وہ تو سوال یہ ہوگا کہ تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو. اسی لیے میں عام طور سے یہاں پاکستان میں عام طور سے میں نے کہا کرتا ہوں کہ میں مجموع میں تقریر کرنے سے اجتناب کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی آرام میں دخل نہیں دینا چاہتا اپنی تلخ باتیں کر کے. لیکن یہ کہ بات حقیقت ہے. بیچارہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہوا کرتے تھے، تکبیر کے ایڈیٹر تھے صلاح الدین، انتقال ہو گیا بیچارے یہی اذان دیتے رہے، ہمارے لوگ یہی اذان دے رہے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو حضرت اس کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے. طریقہ تو وہی جہاد کا ہے. وہی جہاد سے مراد وہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے جہاد کی جائے. میری مراد یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. آپ کے آباء اجداد نے قربانیاں دی ہیں. کتنے لاکھوں ملینز لوگوں نے جان دی ہے پاکستان بنانے کے اندر، یہ سمجھ کر انہوں نے ووٹ دیا تھا کہ ہم پاکستان کے حصہ نہیں ہوں گے. جو کس خوشی میں آئے تھے، وہ معاشی حصے کرنے کے لیے آئے تھے. اگر معاشی حصے کرنا تھا تو ان مسلمانوں کو پیچھے کیوں چھوڑ دیا تھے؟ مسلمانوں کا ایک حصہ معاشی حصے قبول کر لیا، باقی وہ غریب رہیں. یہ کون سا طریقہ تھا؟ اور آج بھی صورت ہے. یورپ جو لرزاں ہے وہ آپ کے اسلام سے لرزاں ہے. یورپ جو ہے دانا دشمن ہے، وہ آپ کی تاریخ سے واقف ہے. اور جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، لوگوں نے انقلاب پیدا کیا ہے. تو یہ آج بھی انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اگر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے تو اسلامی کے نام پہ ہو سکتا ہے، کسی اور نام پہ نہیں ہو سکتا. مگر اسلام کے نام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنی جگہ پر، روزہ اپنی جگہ پر، عبادت اپنی جگہ، عقائد اپنی جگہ پر، مگر آپ کو اپنے معاملات اخلاق بھی درست کرنے ہوں گے. آج کل کا عالم یہ ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. اگر گناہ کو گناہ سمجھا جائے تو بات حل ہو سکتی ہے. دھوکم پٹی گناہ یہ سب آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام تو ایسے نہیں پیدا ہوگا. صحابہ نے جانیں دی ہیں، ہمارے آباء اجداد نے جانیں دی ہیں، جانیں قربان کی ہیں. اور یہ سیکولرسٹ بھی سمجھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے
کہ آج بھی اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ اگر پیدا ہے، اسلام ہی کے نام پہ فوج ہماری لڑے گی. فوج ہماری مسلمان ہے. آپ فوج کے جتنے بھی بیرکس بنے ہوئے ہیں وہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہیں نہیں لکھی ہیں؟ تو کیوں لکھی ہیں آپ نے بھائی؟ ہٹا دیجئے اس کو. آپ سیکولرزم کے نام پہ کوئی جان دے گا؟ ٹھیک، وطنیت کے نام پہ کوئی جان دے گا پاکستان کے، صرف پاکستان کے اوپر؟ پاکستان کے جان پہ اس لیے جان دے گا کہ پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ایک نمونہ ہے، اسلام کا ایک ریپرزنٹیشن ہے، وہ یہ ہے. تو آپ کے لیے حضرت جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو ہے آپ کی تعلیم. تب تک کہ تعلیم کا اصول نہ بدلے گا اس وقت تک آپ کی چیز نہ بدلے گی. ٹھیک. دوسری، اسرائیل کو دیکھیے، اسرائیل کو آپ دیکھیے، ہیبرو مردہ زبان تھی. جی جی بالکل مردہ زبان تھی، کوئی بولتا کوئی کرتا نہیں تھا. اب وہاں زندہ زبان ہے. وہ ہر قوم کا تشخص ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو ہیبرو بولتے ہوئے؟ جی ہمیں اردو بولتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمارے مطلب یہ کہ ہر چیز کا ایک نمونہ ہوتا ہے. آپ کبھی پوپ کو آپ کہیں کہ کوٹ پینٹ پہن کیوں نہیں آتا بھائی؟ کیوں پہنتا ہے اس قسم کی چیز؟ پوپ تو ریپرزینٹ کرتا ہے کیتھولک کو یا پروٹیسٹنٹ کو. آپ طرح جائیے اینگلیکن چرچ کو، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ یا ننس کو کیوں نہیں کہتے کہ صاحب تم بھی اتار دو اور برہنہ لباس پہنو؟ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے کیریکٹر پر اگر آپ کو فخر نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ فخر پیدا کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کو ایمان سمجھا جائے. اس کے لیے اگر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو ایک تو ہے تعلیم کا مسئلہ، ایک ہے آپ کے کیریکٹر کا مسئلہ. اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کا جو کلچر ہے، آپ کا جو تہذیب ہے، آپ کا جو تمدن ہے، جب تک کہ آپ اس کے اوپر فخر نہیں کریں گے اس وقت تک آپ زندہ نہیں رہ سکتے. جو ہمارے ہاں معیار ہے حق و باطل کا، جو معیار ہے صحیح و غلط ہونے کا، ہمارے ہاں وہ معیار جو ہے وہ اسٹیٹک ہے، وہ فکسڈ ہے. آپ گناہ کریں، آپ رشوت لے لیں، گناہ کریں، آپ زنا کریں، جو کچھ کریں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ گناہ ہی رہے گا. عیسائیوں کے ہاں وہ چیز نہیں ہے. میں بولتا ہوں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جو چور چوری کرے وہ کہے کہ صاحب میرا ہیومن رائٹ ہے، کیوں نہیں قبول کرتے آپ اس کو؟ ایک قتل کرنے والا قتل کر دیتا ہے، کیوں آپ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے؟ یہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ہیومن رائٹ ہے، آپ کو وہ روکتے ہیں اس کو؟ ٹو پٹ اٹ ٹو دی ایبسرڈ لائن. تو آپ دیکھیے، لیکن ہیومن رائٹ میں وہ سلیکٹیو ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے، اور اگر یہ مسئلہ ہو تو ہیومن رائٹ کا مسئلہ نہیں. تو ایسا مانتا ہے ایسے ہیومن رائٹ کوئی چوہدی نہیں ہے، کوئی چار دیواری نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز نہیں ہے کرنے کے لیے. تو پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے آپ کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، بنا کے انہیں ہیں. معاشی حالت کی نہیں تھا. معاشی حالت کے لیے اگر ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی، تو وہ ہندوستان میں رہ کے بن سکتا تھا. وہ اس کے لیے تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی کرنے کے لیے؟ قائد اعظم کی کسی تقریر میں کبھی کوئی حوالہ سیکولرزم کا نہیں دیا سکتا. ہمارے وائل ماجد یا علماء کرام جو بھی یہاں اعتماد حامد اللہ تھے، جو بھی لوگ تھے، سب نے اسی لیے کیا تھا. ایک آخری بات میں آپ سے کہہ دوں، وہ بھی سمجھنے کی ہے. آپ یہ پوچھیں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ مسئلہ یہ ہے پوچھنے کا، ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں بن سکا؟ کیوں پاکستان اسلامی ریاست نہیں بن سکا؟ دیکھیے، اسلامی جماعتوں کا سب سے بڑا جو غلطی رہی ہے، جتنی بھی جماعتیں اسلامی کے نام سے بنی ہیں، چاہے اخوان المسلمین ہو، جماعت اسلامی ہو، جتنی بھی جماعتیں بنی ہیں، جو بھی میں نام اس لیے لیکن جماعت اسلام مذہبی جماعتیں جو بھی مذہبی جماعتیں جتنی بھی گزری ہیں، جو اسلامی جماعتیں جتنی بھی گزری ہیں، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ رہی ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کو انہوں نے مقصد سمجھا ہے. ٹھیک. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی ریاست قائم کر دو. اسلامی ریاست کے قیام کو انہوں نے مقصد سمجھا ہے. اصل مقصد جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے. اس معاشرے کے قیام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ریاست نصیب کرتے ہیں.
تو اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اسلامی عقائد اور عبادات اور معاملات کو قائم کرنے کا، وہ ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ اسلامی معاشرے کا قیام ہے۔ تو اگر مسلمانوں اور ہمارے علماء نے، ہماری جماعت نے اسلامی معاشرے کو قائم کیا ہوتا جس میں انڈیویجول اور فرد اور قوم کے حیثیت سے مسلمان بنے ہوتے، اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے۔ اس کے بین مثال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات موجود ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ اسلامی معاشرہ قائم کرتے رہے، اور اس اسلامی معاشرے کی ترویج پھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب آپ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا تھا، اور وہاں کی جو پاپولیشن تھی مدینہ منورہ کی، اس کا ریشو چینج ہو گیا۔ اب مسلمان اکثریت میں آ گئے، اور اکثریت میں آنے کے بعد اس معاشرے کا قیام ہوا، اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اور آج بھی جہاں جہاں بھی یہ قائم ہو سکتی ہے، اسی نسخے سے ہو سکتی ہے۔ مصر میں جو کچھ پیش ہوا ابھی، جو مرسی کو ہوا، اگر اخوان المسلمین نے وہاں اسلامی معاشرہ قائم کیا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی کہ وہاں کی اکثریت جو تھی، اگر صحیح معنوں میں اس کو اسلامی ریاست مسلمان بنے ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی۔ تو آج بھی صورتحال یہی ہے کہ پاکستان کے معاشرے کو مسلمان بنانا ہے، اگر معاشرہ بنے گا خود بخود آپ کے اسلامی ریاست کا قیام ہوگا۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اور آخر میں اقبال کا جو شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مطلب وہ لوح و قلم، جو وہ قلم اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کو تیار ہیں، وہ قلم جو قوم کی تاریخ، جو قوم کی قسمت اور ڈسٹنی بناتی ہے، اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے۔ اور جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ مصر میں جو ناصر کے سادات نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر، آپ کو یاد ہے؟ اس نے زمانہ چنا تھا رمضان کا، اور توبہ کی تھی بہت سی، اور فوج چلی تھی، اور دریائے نیل اس کی فوج نے، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تو مطلب یہ کہ اس نے دریائے نیل میں فوج اپنی کی تھی۔ اسرائیل دیکھ رہے تھے، پوری قوم جو تھی حیرت میں تھی کہ دریائے نیل کیسے کراس کر رہے ہیں۔ اسرائیل ختم ہو چکا ہوتا اگر امریکہ نے فضل نہ بھیجی ہوتی۔ تو یہ تو چھوٹا سا نمونہ تھا، لیکن اپنی پوری تاریخ میں اگر آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یورپین تاریخ جو ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک کہلاتا ہے اینشنٹ پیریڈ، ایک کہلاتا ہے مڈل ایج پیریڈ، ایک کہلاتا ہے ماڈرن پیریڈ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماڈرن پیریڈ کی تاریخ یورپ نے کیا رکھی ہے؟ جو مسلمانوں کا یورپین تاریخ کی جو ماڈرن پیریڈ ہے وہ 1453 ہے۔ ٹھیک، اور 1453 کیا تاریخ ہے؟ اس دنیا کا فتح ہونا، ٹھیک، ان کی سیٹ آف کرسچنزم کا فتح ہونا، جی، رومن امپائر کا ختم ہونا۔ ٹھیک۔ یورپ اپنی تاریخ نہیں بھولا، ہم بھول گئے۔ ہم جنگ بدر بھول گئے، ہم جنگ احد بھول گئے، ہم جنگ خندق بھول گئے ہیں، ہم بیت المقدس کی سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہم بھول گئے ہیں، ہم قسطنطنیہ کی فتح کو ہم بھول گئے ہیں۔ لیکن یہ کہ معجزے ہر وقت پیدا ہو سکتے ہیں اگر آپ کی نظر خالق پر رہے اور مخلوق پر نہ رہے۔ سبحان، یہ ہو سکتا ہے۔ معاف کیجیے گا، بس جزاک اللہ، بس مہربانی۔ آپ معلوم نہیں کہ آپ کا مقصد حل ہوا کہ بس اسی پہ میں چاہ رہا تھا بات کو ختم کرنا۔ میں نہایت ممنون ہوں جی آپ کا، بہت آپ کی شکریہ۔ عنایت اللہ تعالیٰ اگر جزاک سمجھا اللہ، دے تو بہت سے ماشاء اللہ، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔